بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں ہم یہاں سے سبق پڑھیں گے ضابط الغلبہ۔ گزشتہ کلاس کے اندر ایک پوائنٹ آیا تھا کہ کون سے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات آئی تھی کہ جس پانی کے اوپر کسی اور چیز کا غلبہ ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کسی اور چیز کا غلبہ پانی کے اوپر جو ہوتا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے، یعنی کب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اس پانی کے اوپر فلاں چیز کا غلبہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہاں سے وہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ کب ہم کہیں گے کہ پانی کے اوپر کسی اور چیز کا غلبہ ہو گیا لہٰذا اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کو پہلے آپ اردو میں مختصراً الگ سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم اس کتاب کے اوپر اس کو لگائیں گے۔ یہ دیکھیے غلبے کا ضابطہ بنیادی طور پر اشیاء جو ہوتی ہیں، چیزیں، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جامد چیزیں، یعنی خشک ٹھوس چیزیں، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں مائع چیزیں، یعنی بہنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، جو جن میں سیلان اور رقت ہوتی ہے، بہنے والی چیزیں۔ تو پانی کے اوپر جب کسی چیز کا غلبہ ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پانی کے اوپر کسی جامد اور ٹھوس چیز کا غلبہ ہو جائے، پانی کے اوپر کسی جامد اور ٹھوس چیز کا غلبہ ہو جائے، مثال کے طور پر زعفران ہے، آٹا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو خشک ہو اور جامد اشیاء میں سے ہو، پانی کی طرح بہنے والی چیز نہ ہو، وہ اگر پانی کے اندر مکس ہو جائے یا پانی کے اوپر اس کا غلبہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم کس کو غلبہ کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں علماء نے لکھا ہے اس صورت کے اندر غلبہ تب ہوگا کہ جب پانی کی جو دو بنیادی صفات ہے، یعنی کہ رقت اور سیلان، یعنی پتلا ہونا اور بہنا، ان دو صلاحیتوں میں اور ان دو صفات کے اندر اگر خلل آ گیا اور پانی کی رقت ختم ہو گئی اور پانی کا سیلان یعنی بہنے کی صلاحیت کم ہو گئی، ختم ہو گئی، تو بس اب ہم کہیں گے کہ اس پانی کے اوپر دوسری چیز کا غلبہ آ گیا ہے لہٰذا اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو خشک اور جامد اشیاء کا ضابطہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے پانی پر جامد چیز کے غلبے کا ضابطہ اور اصول، کہ جب پانی کے اندر خشک اور جامد چیز ملے گی اور اس کی وجہ سے پانی کی رقت اور سیلان کے اندر خلل آئے گا اور وہ رقت اور سیلان ختم ہو جائے تو اس پانی کے اوپر کسی اور چیز کا غلبہ ہو جائے گا، ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پانی میں آٹا اتنا زیادہ ملا دیا کہ اب وہ پانی جو ہے وہ اس میں سیلان نہیں ہے، رقت نہیں ہے، پتلا پن، تو اب اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے غلبے کے ضابطے کا پہلا پوائنٹ کہ جامد چیز کا غلبہ ہو جائے۔ دوسری بات کہ پانی کے اوپر مائع چیز کا غلبہ ہو جائے، یعنی بہنے والی چیز، جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے سرکہ ہے، دودھ ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو بہنے والی اور مائع چیزیں ہیں، اگر وہ پانی کے اندر مل جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر اب ہم کب کہیں گے کہ پانی کے اوپر فلاں دوسری چیز کا غلبہ ہوا ہے، یعنی اس غلبے کا ضابطہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اشیاء کی پھر یعنی جو مائع چیزیں ہیں، بہنے والی چیزیں ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیزیں جن میں دو صفات ہوتی ہیں، وہ چیزیں جن میں کیا ہوتی ہے؟ دو صفات ہوتی ہے، جیسے کہ دودھ ہے، اب دودھ میں صرف دو صفات ہے، ایک ہے کلر یعنی کہ رنگ، اور دوسری صفت ہے اس کی ذائقہ، اس کے اندر بو نہیں ہے، یعنی اس کے اندر صرف دو صفات موجود ہے، ایک رنگ اور دوسری اس کے اندر ہے ذائقہ۔ تو جب دودھ کے اندر دو صفات ہے تو یہ ہے پہلی قسم کی چیز۔ ایسی صورت میں اگر پانی کے اندر دودھ مل جائے گا تو ہم کب کہیں گے کہ بھئی پانی پر دودھ کا غلبہ آ گیا ہے؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ دو صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر غالب آ گئی، دودھ کی دو صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی غالب آ گئی تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی پانی کے اوپر دودھ کا غلبہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا کلر جو ہے وہ سفید ہو گیا تو ہم کہہ دیں گے کہ پانی کے اوپر دودھ کا غلبہ ہے لہٰذا ایسے پانی سے اب وضو کرنا جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یا پانی کے اندر اتنا زیادہ دودھ مل گیا کہ اس کی وجہ سے دودھ کا کلر نہیں بلکہ ذائقہ تبدیل ہو گیا، تو ذائقہ تبدیل ہو جانے یعنی اس پانی کا ذائقہ دودھ والا ہو گیا، تو اب بھی ہم کہیں گے کہ بھئی ایسی صورت میں جو ہے غلبہ ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مائع چیزیں دو صفات والی ہے، اگر پانی کے اندر ایک صفت بھی ان کی غالب آ گئی تو بس ہم کہہ دیں گے کہ بھئی اب پانی کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہے، لہٰذا وضو جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، مائع چیزوں کی دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جن میں تین صفات ہوتی ہے، تین صفات والی مائع چیزیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سرکہ، اب سرکہ ایسی چیز ہے کہ جس میں تین صفات موجود ہے، کون کون سی ہے وہ؟ ایک ہے رنگ، ٹھیک ہے، دوسرا ہے ذائقہ اور تیسرا ہے خوشبو، یہ تینوں اس کے اندر موجود ہے۔ تو ان تین صفات والی چیز اگر پانی میں ملتی ہے تو کب ہم کہیں گے کہ بھئی پانی کے اوپر ان کا غلبہ ہو گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب دو صفات ظاہر ہو جائے پانی میں تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی اس چیز کا یا سرکے کا غلبہ ہو گیا، صرف ایک صفت کافی نہیں ہے۔ یعنی سرکہ اگر پانی میں مل گیا، ٹھیک ہے، اور سرکے والا کلر آ گیا پانی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذائقہ بھی سرکے والا آ گیا، تو ہم کہہ دیں گے بھئی اب یہ پانی نہیں ہے، لہٰذا پانی کے اوپر سرکے کا غلبہ ہے۔ یا سرکے کی خوشبو اور ذائقہ دونوں اس پانی کے اندر آ گئی، یا سرکے کی خوشبو اور کلر اس کے اندر آ گئی، تو بہرحال سرکے کی خوشبو، ذائقہ اور رنگ، ان تینوں میں سے اگر دو صفات بھی پانی کے اندر ظاہر ہو گئی تو بس اس پانی کے اوپر سرکے کا غلبہ آ جائے گا اور اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو تین صفات والی چیزوں کے اندر یہ ضابطہ چلے گا۔ نمبر 3، تیسری قسم کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی صفت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے مائع مستعمل۔ مائع مستعمل کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کسی انسان نے وضو کے لیے پانی استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، یا غسل کے لیے استعمال کر لیا، تو وضو کے بعد اور غسل کے بعد جو پانی انسان کے بدن سے جدا ہو کر جمع ہوتا ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ اب ان کے اندر کوئی کلر بھی نہیں ہے، پانی کا کوئی کلر تو نہیں ہے، جس طرح پہلے تھا اب بھی وہی ہے، ذائقہ بھی نہیں ہے اور خوشبو بھی کوئی الگ نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا پانی اصل پاک پانی کے اندر مل جائے گا تو کب ہم کہیں گے کہ پانی جو ہے اب اس پانی کے اوپر غلبہ ہو گیا ہے مائع مستعمل کا اور اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے؟ مثال کے طور پر پاک پانی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ نے چشمے سے ایک لوٹا بھرا، ٹھیک ہے، اور اس لوٹے کے اندر کچھ مستعمل پانی بھی مل گیا، کسی نے وضو کیا تھا وہ وضو والا پانی آ گیا اس میں، یا غسل والا پانی اس کے اندر جا کے مل گیا، تو ہم کب کہیں گے کہ بھئی یہاں پر اب جو دوسرا مستعمل شدہ استعمال شدہ پانی ہے اس کا غلبہ ہو گیا ہے، لہذا وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ضابطہ ہے وزن میں جو پانی زیادہ ہوگا وہی اسی پانی کا غلبہ ہوگا۔ لہذا اب اگر ایک پاک صاف لوٹا ہے پانی کا اور اس میں 2-3 قطرے گر جاتے ہیں بدن سے لگ کر وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، تو وہ تو 2-3 قطرے ہیں، اس کے مقابل میں پورا لوٹا پاک صاف ہے، لہٰذا اس سے وضو ہو جائے گا، کیونکہ پاک صاف پانی کا غلبہ ہے، مائع مستعمل کا غلبہ نہیں۔ لیکن اگر مائع مستعمل اتنا زیادہ ہے، ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے بدن سے جتنا بھی پانی الگ ہوا وہ سارا کا سارا آپ نے لوٹے میں جمع کر دیا اور اس میں تھوڑا سا آپ نے کیا ڈال دیا، پاک صاف پانی، تو اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پاک صاف پانی کم ہے اور مائع مستعمل زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں وزن کا اعتبار ہوگا۔ صاحب کتاب جو مصنف ہے انہوں نے یہاں رتل اور 2 رتل کی مثالیں دی ہے کہ اگر 1 رتل پاک صاف پانی ہے اور 2 رتل جو ہے وہ مستعمل پانی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر جو ہے 1 رتل وہ مائع مستعمل ہے اور 2 رتل پاک صاف پانی ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو ہو جائے گا، کیونکہ پاک صاف پانی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اگر دونوں پانی جو ہے برابر ہو، یعنی مائع مستعمل اور صاف ستھرا پانی دونوں برابر ہو، تو ایسی صورت میں علماء نے احتیاطاً کہا ہے کہ بھئی ایسی صورت میں وضو نہ کیا جائے ایسے پانی سے۔ تو بہرحال یہ ہے غلبے کا ضابطہ، اس کو کتاب میں ذرا دیکھیے گا، پہلے ذرا جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لے۔ غلبہ کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مخالطہ کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط ہو جانا، مل جانا، مکس ہو جانا۔ جامدات، جامد کو کہتے ہیں خشک چیزیں، اور اخراج نکالنا، رقت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پتلا پن، اور سیلان کا مطلب ہوگا کہ بہنے کی صلاحیت۔ یضر کا مطلب ہوتا ہے مضر ہونا، تغیر تبدیل ہونا، اور صاف صفات کو کہتے ہیں۔ زعفران ہے، فاکہہ کوئی بھی پھل وغیرہ، ورق یہ پتوں کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے آ جائیے، مائعات کا مطلب ہوتا ہے بہنے والی چیزیں، مائع چیزیں۔ ظہور ظاہر ہونا،
اور اسی طرح لبن دودھ کو کہتے ہیں، اور رائحہ خوشبو کو کہتے ہیں، طعم ذائقے کو کہتے ہیں، اور لون کلر کو کہتے ہیں، رنگ کو، اور اسی طرح خل اس سرکوں کو کہتے ہیں، مائع کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الماء المستعمل کا مطلب بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ استعمال شدہ پانی جس کو، اور ماء الورد گلاب کے پانی کو کہتے ہیں، اور رائحہ پہلے ہم پڑھ گئے، رتلان یہ اس کا مفرد آتا ہے رتل، جو کہ یہ ہے، یہ دیکھیے رتل، ٹھیک ہے، رتل اس کا تسنیہ آتا ہے رتلان۔ رتل یہ پرانے زمانے کا ایک پیمانہ ہے جس کا موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے تقریباً 409 ماشا بنتا ہے، 409 ماشا، اور 400 گرام یا تقریباً 398 گرام موجودہ وزن کے مطابق یہ بنتا ہے بہرحال۔ اور آگے عکس الٹ کو کہتے ہیں، بہرحال یہاں تک یہ ہو گیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ فرماتے ہیں کہ غلبے کا ضابطہ، یہ یہاں سے دیکھیے ایک ہے پہلی صورت ہے اور یہ دوسری صورت، اور دوسری صورت کے اندر جو تین صورتیں آ رہی ہے وہ یہ ہے الف با اور جیم۔ تو فرماتے ہیں کہ غلبہ فی مخالطۃ الجامدات، کہتے ہیں کہ خشک چیزوں کے اندر غلبے کا، جو خشک چیزوں میں جو غلبہ ہے وہ کیسے ہوگا، تو کہتے ہیں کہ جامد چیزوں کے مخالطہ یا مل جانے کی صورت میں وہ غلبہ یہ ہوگا کہ پانی کے وہ جو چیزیں ہیں وہ پانی کو نکال دے، اخراج الماء، پانی نکال دے، کہ پانی کو نکال دے اس کی پتلے پن اور اس کے بہنے کی صلاحیت سے، پانی کو نکال دے تو یہ غلبہ ہو جائے گا۔ ولا یضر، یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ اگر ویسے ہی کوئی خشک چیز پانی میں مل جائے اور غلبہ نہ ہوا ہو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، پانی میں کچھ تھوڑا سا زعفران گر گیا، کوئی پھل گر گیا یا کوئی پتے گر گئے، صرف اس بات سے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں والا اگرچہ پانی کے جو کلر ہے یا ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ تبدیل بھی ہو جائے تو بھی اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اگر غلبہ نہیں ہے اس پر۔ تو کہتے ہیں ولا یضر تغیر اوصافه كلها بجامد، کسی جامد اور خشک چیز کی وجہ سے اگر پانی کی تمام صفات بھی تبدیل ہو جائے تو اس سے کچھ خاص ضرر نہیں پہنچتا، کوئی خاص یہ مضر نہیں ہے، یعنی ولا یضر کوئی مضر نہیں ہے اس کے تمام اوصاف کے تبدیل ہونا بجامد کسی خشک چیز سے، جیسے زعفران سے یا خشک پھل سے یا درخت کے پتوں سے۔ بہرحال یہ ہے پہلی صورت۔ اب دوسری صورت آ جائیے، مائعات کے اندر جو غلبہ ہے وہ کب اور کیسے ہوگا، تو تین صورتیں ہیں اس کی۔ پہلے اس چیز کا حکم کہ جس میں دو صفات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں بظہور وصف واحد، اگر ایک ہی وصف ظاہر ہو گیا تو بس غلبہ ہو جائے گا، لیکن ایک وصف کون سی چیزوں میں، من مائع، ایسے مائع چیز کی ایک وصف ظاہر ہو جائے، لہو وصفان فقط، جس مائع چیز کے لیے دو صفات ہوتی ہے، جیسے دودھ ہے اس کا ایک کلر ہوتا ہے اور ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، لا رائحۃ لہ، یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت کہ جن میں کسی چیز کی وہ چیز مل جائے پانی میں جس کی تین صفات ہو، تو پھر کب غلبہ ہوگا، تو کہتے ہیں غلبہ ہوگا بظہور وصفین، کہ جب دو وصف ظاہر ہو جائے اس مائع چیز کی، لہو اوصاف ثلاثہ، جس مائع چیز کے پاس تین اوصاف ہو، تین صفات ہو، جیسے سرکہ ہے، اور وہ مائع چیز جس کا کوئی صفتی نہ ہو، تو کہتے ہیں وہ الغالبۃ فی المائع، اور اس مائع چیز کا غلبہ پانی پر، الذی لا وصف لہ، جس مائع چیز کا کوئی وصف نہ ہو، جیسے مائع مستعمل، اور اسی طرح گلاب کا پانی، لیکن وہ گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، المنقطع الرائحہ، تو یہ کب ہوگا یہ غلبہ، تکون بالوزن، وزن کے ذریعے ہوگا۔ کیسے؟ ایسے کہ اگر دو رتل مائع مستعمل پانی مل جائے ایک رتل مطلق پانی کے ساتھ، تو اس پانی سے لا یجوز به الوضوء، اس پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا، اور اس کا الٹ ہو تو پھر جائز ہے، یعنی دو رتل اگر مائع مطلق ہے اور ایک رتل مستعمل پانی ہے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو ہو گیا یہاں تک ضابطہ غلبے کا۔ اب ہم چوتھی قسم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا بالکل شروع میں کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں، تو یہاں سے گزشتہ نشست میں ہم نے گزشتہ کلاس میں 3 قسمیں پڑھی تھی، یہاں سے چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں، اور وہ چوتھی قسم ہے نجس اور ناپاک پانی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مصنف نے یہاں پر نجس اور ناپاک پانی کی 2 قسمیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 قسمیں زبانی طور پر خلاصہ سمجھ لیجئے ان کا، پھر اس کے بعد ہم باقی تفصیل دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نجس اور ناپاک پانی کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ پانی جس میں نجاست گر جائے، جس میں کوئی ناپاکی گر جائے، خون کا قطرہ، پیشاب،
اس طرح کی کوئی چیز گر جائے تو وہ پانی نجس ہوتا ہے، لیکن کب؟ دو صورتوں میں، ٹھیک ہے؟ الف اور با۔ پہلی صورت وہ ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اور قلیل ہے، کم مقدار میں ہے، اور اس کے اندر کوئی نجاست گر گیا، کوئی خون کا قطرہ، کوئی پیشاب گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دو باتیں ہیں اس میں، اس پہلی قسم میں، کہ راکدن اور قلیلن، ٹھہرا ہوا پانی ہو، جاری پانی نہ ہو، اور قلیلن، قلیل پانی ہو، کم پانی ہو، اور اس پانی میں کوئی نجاست گر جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا سوال آپ کے ذہن میں اٹھے گا، وہ یہ کہ راکد کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہو، لیکن قلیل کا کیا مطلب ہے؟ کم پانی کا کتنا مقدار ہے یہاں مراد؟ ہم نے پڑھا نا کہ ٹھہرا ہوا اور قلیل اور کم ہو، تو قلیل یا کم ہونے کی مقدار کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہے۔ حنفیہ، فقہائے حنفیہ کی جو ظاہر روایہ قول ہے، یا جو معتبر کتابوں میں جو قول ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی رائے کا اعتبار ہوگا۔ جس شخص نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ پانی زیادہ ہے تو وہ کثیر ہے، اور جس نے سمجھ لیا کہ بھئی نہیں یہ تو کم ہے، قلیل ہے، تو وہ قلیل ہے۔ لیکن عوام کی سہولت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ قلیل پانی اس کو کہتے ہیں جو 10/10 سے کم ہو۔ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں، ما دون 10 فی 10، ٹھیک ہے؟ جو 10/10 سے کیا ہو؟ کم ہو۔ اور عام طور پر اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے دا در دا، دا در دا سے کم ہو۔ اب دا در دا یا 10/10 کا کیا مطلب ہے کہ اس سے کم ہو؟ ٹھیک ہے؟ 10 فی 10 کا مطلب یا دا در دا کا کیا مطلب؟ یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 گز لمبائی ہو اور 10 گز چوڑائی ہو اس پانی کے حوض یا جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر 10 گز لمبائی ہے اور 10 گز چوڑائی ہے کسی حوض وغیرہ کا یا جہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ پانی قلیل نہیں ہے، وہ کثیر ہے۔ اور اگر اس سے کم کم ہے، یعنی 10/10 سے تھوڑا کم کم ہے، تو وہ پانی قلیل ہے اور وہ پانی کثیر نہیں ہے۔ اس پانی میں اگر نجاست گر جائے تو وہ پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اس پانی کے اندر نجاست کا کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہوا ہو، نہ رنگ، نہ ذائقہ، نہ خوشبو وغیرہ کچھ بھی ظاہر نہ ہو، تب بھی ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 10/10 اگر آپ اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو 100 مربع یعنی اسکوائر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ 10/10۔ اور اگر آپ موجودہ پیمائش کے اعتبار سے وہ دیکھتے ہیں تو تقریباً 15 فٹ، 10 گز جو ہے وہ 15 فٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیونکہ ایک ذراع جو ہے وہ 18 انچ کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو جب ایک ذراع 18 انچ کا ہے تو 10 ذراع کا مطلب ہوگا 15 فٹ، تو 15 فٹ لمبائی اور 15 فٹ چوڑائی، ٹھیک ہے؟ 225 مربع فٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فٹ کے حساب سے 15 فٹ لمبائی، 15 فٹ چوڑائی ہو، اور اگر گز کے اعتبار سے، ذراع کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو 10 گز لمبائی، 10 گز چوڑائی۔ اتنا بڑا حوض اور اتنا زیادہ پانی ہو تو وہ پانی قلیل نہیں ہے، وہ کثیر ہے۔ اگر اس سے کم کم ہو تو وہ پانی پھر قلیل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ایسی صورت میں اگر پانی قلیل کی تعریف آپ کی سمجھ میں آ گئی، اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے اور قلیل ہے یعنی 10/10 سے کم کم میں ہے، تو اس میں اگر ہلکی سی بھی نجاست گر جائے، ایک قطرہ بھی خون گر گیا، تو وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اس میں نجاست کا کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہوا ہو، کلر وغیرہ کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پہلی قسم پانی کا۔ نمبر 2، ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر پانی قلیل نہیں ہے بلکہ کثیر ہے، یعنی یہ تو قلیل کی تعریف تھی جو 10/10 سے کم کم ہو، اگر 10/10 ہے یعنی 15 فٹ لمبائی، 15 فٹ چوڑائی، 10 گز لمبائی، 10 گز چوڑائی ہے، تو وہ تو پھر مائع کثیر ہے، تو مائع کثیر کا حکم پھر اس میں داخل ہو جائے گا، جاری پانی ہو یا مائع کثیر ہو، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے دوسری قسم۔ تو اگر پانی جو ہے وہ جاری ہے، جاری کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو رواں ہو اور کم از کم ایک تنکا اپنے ساتھ لے جا سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں پانی جاری پانی۔ اور اسی کے اندر مائع کثیر بھی داخل ہو جائے گا، یعنی وہ حوض کا وہ پانی کہ جس کی مقدار 15 فٹ لمبائی، 15 فٹ چوڑائی یا 10 گز لمبائی، 10 گز چوڑائی کے برابر ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟
اگر اس میں نجاست گر جائے، کوئی خون کا قطرہ، کوئی پیشاب وغیرہ، تو یہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر اس نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو جائے۔ اثر کا کیا مطلب ہے؟ اس نجاست کا ذائقہ، یا اس نجاست کا کلر، یا رنگ، اور یا اس نجاست کی مطلب بدبو، یا جو بھی ہے بو، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس پانی میں ظاہر ہو گیا تو وہ پانی جاری یا کثیر ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی ان تین صفات میں سے کوئی بھی بات ظاہر نہیں ہوئی، تو اثر ظاہر نہیں ہوا، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے نجس پانی کی تفصیل یا خلاصہ۔ اب آ جائے ترجمے کی طرف۔ کہتے ہیں چوتھی قسم الرابع، چوتھی قسم ماء نجس، یہ وہ پانی ہے جو ناپاک ہے، وهو الذی، یہ وہ پانی ہے حلت، جس کے اندر مل جائے فیہ، اس میں نجاست ناپاکی۔ حل یا حل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پڑ جانا، واقع ہو جانا، یعنی اس پانی میں نجاست گر جائے۔ دو صورتیں ہیں، نمبر ایک وکان راکدن قلیلا، وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور کم ہو، قلیل ہو، اور قلیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو 10/10 سے کم ہو۔ تو فینجس بہا، اس کی یعنی نجاست کے گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا یہ پانی، اگرچہ اس پانی کا اثر اس میں ظاہر نہ ہوا ہو، اگرچہ اس ناپاکی کا اثر اس میں ظاہر نہ ہوا ہو۔ او کان جاریا، یا وہ پانی جاری ہو اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، اور اثر سے کیا مراد ہے؟ ذائقہ، کلر یا ریح، یعنی اس کی بو۔ اب ہم آخری قسم کو دیکھتے ہیں، پانی کی پانچویں اور آخری قسم، اس کو کہتے ہیں مائع مشکوک، یعنی جس کے پاک ہونے میں شک ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے گدھے یا خچر نے پی لیا ہو اور باقی بچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پانی جو ہے یہ مائع مشکوک ہے۔ مائع مشکوک کا کیا حکم ہے؟ مائع مشکوک کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اور پانی آس پاس موجود ہے تو اس سے وضو نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس سے وضو بھی کریں گے اور وضو کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کریں گے۔ یہ ہے مائع مشکوک کا حکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پانچویں قسم۔ تو کہتے ہیں الخامس، پانچویں قسم وہ ہے پانی ہے جس کی پاکی میں شک ہو، اور یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے نے یا بغل ان کا مطلب ہوتا ہے خچر، جس سے خچر نے پی لیا ہو۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کا حکم ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں تک یہ ہمارا جو ہے یہ سبق مکمل ہو گیا۔